اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، علم جیسی اہم ترین شے جس کے لیے صرف عقل ہی نہیں مذہب کی طرف سے بھی مسلسل معصومین کے فرمودات ہمارے لیے راہ ہدایت کو کھولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ علم کا طلب کرنا بالکل ایسے ہی فرض ہے کہ جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ ظاہر اگر علم نہیں ہوگا تو ان عبادات کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اب دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا دو حصوں میں منقسم نظر آتی ہے۔ ایک حصہ وہ کہ جو اپنے آپ کے پاس میں مال اور دولت کو پاتا ہے، دوسرا وہ کہ جس کے پاس میں مال اور دولت نہیں ہوتا۔ مال اور دولت پانے والا انسان غنی کہلاتا ہے، مالدار کہلاتا ہے، اور اس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتا وہ فقیر اور محتاج کہلاتا ہے۔ اس منزل کے اوپر آج ہمارے مطمع نظر مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ فرماتے ہیں کہ جہل الغنی یضعہ وعلم الفقیر یرفعہ۔ اگر کسی مالدار کے پاس میں جہالت ہے تو جہالت اس کو بٹھا دیتی ہے، نیچے رکھ دیتی ہے، چھپا دیتی ہے، کمتر بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر علم کسی فقیر کے پاس میں ہو تو فقیر ضرور رہتا ہے لیکن علم اس کو بلند کر دیا کرتا ہے، عظمت عطا کرتا ہے، رفعت عطا کرتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے۔ تو ایک طرف غنی اور مالدار ہے مگر اس کے پاس میں جہالت ہے، نتیجہ یہ ہے کہ پست ہو گیا۔ ایک طرف فقیر ہے مگر ساتھ میں علم ہے، بلند و بالا ہو گیا۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے۔ آئیے، کتاب اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے، دقت کیجئے اور علم کے ساتھ تمسک کی بارگاہ خداوندی میں تسلسل کے ساتھ دعائیں کرتے رہیے۔ الامر الثالث النزاع فی باب المفاہیم سغروی۔ تیسرا امر جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ باب مفاہیم میں جو نزاع ہے اور علماء کے درمیان جو اختلاف ہے وہ سغروی ہے، کبروی نہیں ہے۔ یعنی کہ صغرا میں اختلاف ہے، کبرا میں اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں علماء کے درمیان دو قسم کے نظریے سامنے آتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نظریہ کس بنیاد سامنے آتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصلاً مفہوم جملے کا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مفہوم جملے کا نہیں ہوتا۔ جو نہیں ہوتا تو آپ بحث سے خارج کہتے ہیں ہوتا ہے تو ان کی کچھ شروط ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو۔ لیکن جب علماء اس معاملے میں الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس جگہ استعمال الفاظ جو ہے وہ ہم جیسے طالب علم کو تسامح میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں، غلط فہمی ڈال دیتا ہے۔ اس غلط فہمی سے بچنے کے لیے ہم بتا رہے شروع کے اندر ہی کہ باب مفاہیم میں نزاع جو ہے وہ صغرا میں ہے، کبرا میں نہیں ہے۔ ان النزاع فی باب المفاہیم سغروی لا کبروی۔ یاد رکھیے باب مفاہیم میں نزاع جو ہے وہ سغروی ہے، کبروی نہیں ہے۔ وَأَنَّ مَدَارَ الْبَحْثِ ہوا، مدار بحث کیا ہے، بحث کا مرکز کیا ہے، وہ یہ ہے مثلا کیا ہے، أَنَّهُ هَلْ لِلْقَضَايَا الشَّرْطِيَّةِ مَفْهُومٌ أَوْ لَا۔ مین چیز بھئی یہ ہے، مطلب یہ کہ اب مثلا کہہ کے انہوں نے 6 مفہوم میں سے، مفہوم مخالف کی 6 اقسام میں سے ایک قسم کو اٹھا کے بتایا۔ جیسے کہا جائے کہ کیا مفہوم شرطیہ قضایہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، جملہ شرطیہ کا، قضیہ شرطیہ کا مفہوم ہے کہ نہیں ہے، کیا جملہ وصفیہ کا مفہوم ہے کہ نہیں ہے، کہ جملہ غایہ کا مفہوم ہے کہ نہیں ہے، کیا جملہ حصر کا مفہوم ہے کہ نہیں ہے۔ 6 کی 6 قسمیں جو سامنے آئیں گی، بات واضح ہوئی۔ اصل بحث یہ ہے کیا ان جملوں کا مفہوم ہے یا نہیں ہے۔ مرکز یہ ہے، یہ مرکز ہے، یہیں پہ اختلاف ہے، مدار بحث، مدار نزاع، بس یہی جملہ ہے، کیا ان جملوں کا مفہوم ہے، کن جملوں کا۔ اب مفہوم مخالف کی 6 قسم آئی، قضیہ شرطیہ، قضیہ وصفیہ، قضیہ وصفیہ، قضیہ مغیہ غایہ۔ اللہ تعالیٰ
قضیہ غائب حصر وغیرہ جب آئیں گے 6 کی 6 قسمیں سامنے آئیں گی تو مین مقصد اتنا ہے، یہاں پہ اختلاف ہے بس، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا لیکن عَلَى فَرْضِ الدَّلَالَةِ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ہاں جملوں کا مفہوم ہے، مثلا فرض کیے جملہ شرطیہ ایک مفہوم پر دلالت کرتا ہے، اگر اس دلالت کو فرض کر لیا جائے، والفہم العرفی، اور صرف یہی نہیں، فرض نہیں، فہم عرفی کی بنیاد پر بھی، عرف عام کیا سمجھ رہا ہے، جب ہم قضیہ شرطیہ کو استعمال کرتے ہیں تو عرف عام کیا سمجھتا ہے، فلا اشکال فی حجیت، حجیت میں کوئی شک نہیں ہے، حجیت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ نہیں اگر عرف عام کہہ رہا ہے کہ ہاں اس جملے کا مفہوم ہے تو مفہوم حجت ہے، کنفرم، اس کا مطلب علماء کے درمیان حجیت میں کسی جملے کے مفہوم کی کوئی اشکال نہیں ہے، اعتراض بس یہی ہے کہ کیا جملے کا مفہوم ہے یا نہیں۔ بات واضح ہو گئی اب تک، کنفرم، آگے بڑھیے۔ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَىٰ، ابھی دیکھیے ابھی آپ کو جعفر سبحانی بھی آپ کو بعنوان خطیب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو داد نہیں ملی، واہ واہ نہیں ہوئی، مزہ نہیں آیا، کوئی بات نہیں لیجیے، اب آئیے اس طرح کہیے کہ اب میں جملہ بدل کے کہتا ہوں، اب میں دوسری عبارت کے ساتھ میں کہتا ہوں، اب میں بات بدل کے سمجھا رہا، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، نہیں میں سمجھا رہا ہوں۔ النظا فی اصل ظہور الجملہ فی المفہوم و عدم ظہورها، نزا کس بات میں، فی اصل ظہور الجملہ، اس بارے میں کہ جملہ ظاہر ہو رہا ہے کس میں، فی المفہوم، مفہوم میں، کہ کیا جملہ مفہوم میں ظاہر ہو رہا ہے، و عدم ظہورها، یہ وہ جملہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کہ جملے کا مفہوم ظاہر ہو رہا ہے کہ جملے کا مفہوم ظاہر نہیں، اس میں نزاع ہے۔ فمعنى النزاع، اب انہوں نے کہا پس نزاع کے معنی فی مفہوم الجملہ شرطیہ، جملہ شرطیہ کے مفہوم کے بارے میں، جملہ شرطیہ کون تھا، یہ کون ہے، اذا سلم فاکرم ہو، یا اکرم ہو، اگر وہ آپ کو سلام کرے تو اس کا آپ احترام کیجئے، اس جملے میں ہوا وہ یہ ہے کہ ان الجملہ شرطیہ، کہ جملہ شرطیہ مع قطع النظر، آنکھیں بند کر لیجئے، کس بات سے، عن القرائن الخاصہ، خاص قرینوں سے، اگر کوئی خاص قرینہ موجود ہے اس کو بند کر لی جا کے، حل کیا یہ جملہ شرطیہ تدلو، کہ جملہ شرط دلالت کرتا ہے کس بات کے اوپر، علی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط، کہ حکم منتفی ہو جائے گا، جملہ شرط میں جو حکم دیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا جب شرط ختم ہو جائے گی، جملہ شرط مفہوم ہوتا ہے۔ اذا سلم اکرم ہو، جب وہ آپ کو سلام کرے تو آپ احترام کیجیے گا، میں نے آپ سے کہہ دیا دیکھو باہر سے 4 مہمان آ رہے ہیں، اگر وہ آپ کو سلام کریں تو آپ احترام کیجیے گا، فون کیا سمجھ میں آیا، فون مفہوم کے نہیں، مفہوم مخالف کیا ہے، فون، اس کا مطلب ہم سے کہا جائے اگر وہ سلام نہ کریں تو پھر احترام، حکم کیا ہے، شرط کیا ہے، شرط یہ اگر وہ سلام کریں، حکم ہے کہ ان کا احترام کرنا، تو اگر شرط ختم ہو جائے گی وہ آ کے سلام ہی نہ کرے تو حکم بھی منتفی ہو گیا، حکم بھی ختم ہو گیا۔ کیا جملہ شرطیہ اسی بارے میں دلالت کرتا ہے، وَهَلْ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ، کیا یہ جملہ شرطیہ اس میں ہی ظاہر ہے، او لا، یا پھر کہ نہیں بھائی اتنی بات کہی گئی آپ سے، اگر وہ آپ کا آ کے سلام کرے تو آپ احترام کیجیے، بس اس سے آگے یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ سلام نہ کرے تو احترام نہ کرنا۔ بات واضح ہو گئی۔ وَأَمَّا بَعْدَ ثُبُوتِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْمَفْهُومِ، لیکن اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے، او ظہورها فیہ، یا یہ کہ جملہ شرطیہ اس مفہوم میں ظاہر ہے، فلا نزاع فی حجیت، تو یاد رکھیے اب اس کی حجیت میں کوئی نزاع نہیں ہے۔
ومن خلال هذا البیان، اور اس بیان کی بنیاد پر یظہر، یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وجود التسامح فی قولہم، کہ علماء علم اصول کے قول میں تسامح پایا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ احترام ہے، اپنے سے بزرگ علماء کی غلطی کو غلطی نہیں کہا جاتا، تسامح ہوا ہے، ان سے کچھ تسامح ہو گیا ہے، نظر کچھ اور آ گیا ہے، تو علماء علم اصول کے اقوال میں تسامح پایا جاتا ہے۔ کس سلسلے میں؟ فی قول، جو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ مفہوم الشرط حجہ اولا، وہ کہتے ہیں مفہوم الشرط حجت ہے کہ نہیں ہے، بحث یہ کرتے ہیں وہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا؟ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ، اب اس قول کا ظاہر یہ نکلتا ہے علماء کے کہ ان وجود المفہوم مفروغ عنہ، کہ وہ وجود مفہوم سے بحث کو خالی کر رکھا ہے انہوں نے، اپنے قول سے اس جملے کو خالی، یعنی کہ وہ وجود مفہوم میں بحث نہیں کر رہے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ پھر وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي حُجِّيَّتِهِ، محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ حجیت میں لڑ رہے ہیں، مع ان حقیقت النزاع فی وجود حسن المفہوم، حالانکہ نزاع حجیت میں نہیں ہے، نزاع اصل مفہوم کے وجود میں ہے کہ آیا اس جملے کا مفہوم ہے یا نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔